جناب علامہ محمد اقبال کے گزر جانے کے بعد ان کے خاص ملازم علی بخش سے جب علامہ صاحب کے روز و شب کے بارے میں انٹرویو لیا گیا تو ان کی زندگی کے بارے میں مزید دلچسپ چیزیں سامنے آئیں۔ یہ انٹرویو 22 ستمبر 1957 میں ممتاز حسن نے لیا، جسے انگریزی زبان میں شائع کیا گیا تھا، جس کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اردو انکشاف سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اقبال صاحب صبح کب بیدار ہوتے تھے؟ صبح سویرے جاگتے، در حقیقت وہ بہت کم سوتے تھے۔ نماز فجر کی بہت پابندی کرتے، بعد ازاں قرآن کی تلاوت کرتے۔ وہ قرآن کس انداز میں پڑھتے؟ بیماری کے سبب آواز خراب ہونے سے پہلے بلند آواز میں خوش لہانی سے پڑھتے تھے، بعد میں آواز بیٹھ گئی مگر قرآن ضرور پڑھتے، مگر بلند آواز میں نہیں۔ نماز اور تلاوت کے بعد علامہ صاحب کیا کرتے؟ وہ کرسی پر آرام کرتے اور میں حقہ تیار کر لاتا۔ حقہ پیتے ہوئے اس دن کے عدالتی کیسز کے خلاصوں پر نظر ڈالتے۔ اسی دوران شعر کی آمد بھی ہو جایا کرتی۔ آپ کو کیسے لگتا تھا کہ علامہ صاحب پر شعر گوئی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ وہ مجھے بلاتے یا تالی بجاتے اور کہتے میری بیاز اور قلم دان لے آؤ۔ میں یہ چیزیں انہیں دیا کرتا تو وہ لکھتے۔ اگر اطمینان نہ ہوتا تو بہت بے چین ہو جاتے۔ شعر گوئی کے دوران اکثر قرآن لانے کو کہتے اور شعر گوئی کے علاوہ بھی دن میں کئی بار مجھے قرآن لانے کا کہا کرتے۔ عموماً کس وقت عدالت جاتے؟ عدالتی اوقات سے 10 یا 15 منٹ قبل روانہ ہوتے۔ پہلے بگی میں اور آخری زمانے میں گاڑی خرید لی تھی۔ وکالت کا عالم کیا تھا؟ بہت کام کرتے یا کم؟ ایک وقت سے زیادہ عدالت میں خود کو مصروف نہیں رکھتے تھے۔ جب 500 روپے تک کے کیس آ جاتے تو مزید نہیں لیتے، دیگر سائلین کو اگلے ماہ آنے کا کہہ دیتے۔ اگر مہینے کے پہلے 3 یا 4 دنوں میں 4 یا 500 روپے کا کام مل جاتا تو سارا مہینہ مزید کیس نہیں لیتے تھے۔ علامہ صاحب نے 500 کی حد کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ان کا اندازہ تھا کہ انہیں ایک ماہ میں اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں اس رقم میں گھر کا کرایہ، نوکروں کی تنخواہ، منشی کی تنخواہ اور گھر کے عمومی اخراجات سب شامل تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب علامہ صاحب انارکلی اور میکلیوڈ روڈ پر رہائش پذیر تھے۔ علامہ صاحب نے کتنے عرصے تک وکالت کی؟ جب تک گلے کا عارضہ لاحق نہ ہوا وکالت کرتے رہے۔ یہ تقریباً 1932 یا 1933 کا زمانہ تھا۔ گلے کا عارضہ کیسے ہوا؟ وہ عید کی نماز پڑھنے گئے، سردیوں کا موسم تھا۔ انہوں نے گھر آ کر سوئیوں پر دہی ڈال کر کھایا، جو کہ انہیں بے حد مرغوب تھا۔ اگلے دن گلے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس رات 2 یا 2:30 بجے تک کھانستے رہے۔ اگلے دن ان کی آواز بیٹھ گئی اور دنیا کو رخصت کرنے تک یہی کیفیت رہی۔ اب ذرا ان کے روزمرہ کے معمول پر دوبارہ بات ہو جائے۔ عدالت سے واپسی پر کیا کرتے؟ واپس آتے ہی مجھے کہتے کہ میرا لباس تبدیل کرواؤ۔ دفتری لباس انہیں پسند نہیں تھا۔ عدالت جانے کے لیے پہن لیتے اور گھر آتے ہی سب سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے۔ لباس تبدیل کر کے علامہ صاحب کیا کرتے؟ اگر شعر لکھنا ہوتے تو حسب معمول بیاز، قلم دان اور قرآن مجید لانے کو کہتے۔ کیا وہ وکالت پر سنجیدگی سے توجہ دیا کرتے تھے؟ اگر اگلے دن عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا تو توجہ دے دیتے، ورنہ مقدمے کے کام میں اپنے آپ کو الجھاتے نہیں تھے۔ کیا وہ گھر پر عدالت کا کام کرتے؟ اگلے روز کے مقدمات سے متعلق کاغذات پر نظر ڈالنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا سپہر میں سونے کی عادت تھی؟ معمول نہیں تھا، مگر کبھی سو بھی جایا کرتے۔ علامہ صاحب کی نیند کیسی تھی؟ ان کی نیند کچی تھی، ذرا سی آواز سے چونک جایا کرتے۔ جسمانی تکلیف اور بے آرامی برداشت کرنے میں کیسے تھے؟ وہ بہت نرم دل تھے، برداشت بہت کم تھی اور دوسروں کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ بہتا ہوا خون دیکھنے کی بالکل تاب نہ تھی۔ ایک مرتبہ پاؤں پر بھیڑ کاٹ گئی، اس سے وہ ایسے لاچار ہوئے کہ حرکت کرنے کے لیے بھی میری ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ایک مرتبہ جاوید کو بچپن میں
ابرو کے قریب چوٹ لگی تو تھوڑا خون نکل آیا۔ علامہ صاحب کو خون دیکھ کر غش آ گیا۔ دن میں کھانا کس وقت کھایا کرتے تھے؟ 12 یا 1 بجے کے درمیان کھانا کھاتے۔ رات کے کھانے کا معمول نہ تھا۔ کھانے میں علامہ صاحب کو کیا پسند تھا؟ پلاؤ، ماش کی دال، کیما بھرے کریلے اور خشکا۔ کیا کھانے کے لیے کئی طرح کی غذائیں ہوتی تھیں؟ نہیں، ایک وقت میں زیادہ نہ کھاتے تھے، بلکہ ان کی خوراک خاصی کم تھی۔ کوئی ایسا کھانا جو علامہ صاحب کو ناپسند ہو؟ جی ہاں، انہیں سری پائے اور ٹنڈے گوشت پسند نہ تھے۔ کیا وہ ورزش کیا کرتے تھے؟ ابتدا میں تو کیا کرتے تھے، مقدر گھماتے، ڈنڈر پیلتے۔ جب تک انارکلی میں قیام تھا تو یہی معمول رہا، اس کے بعد ورزش چھوڑ دی۔ کھیلوں میں دلچسپی تھی؟ کشتیوں کے دنگل شوق سے دیکھتے۔ دیگر دلچسپیاں کیا تھیں؟ شروع کے دنوں میں کبوتر پالنے کا شوق تھا، کبھی کبھار تاش بھی کھیلتے۔ شام کو کبھی سیر پر باہر جاتے؟ شام کو باہر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ جب بھاٹی گیٹ دروازے کے اندر قیام تھا تو کبھی حکیم شہباز الدین کے گھر کے باہر کے چبوترے تک ٹہل لیتے تھے۔ کبھی کبھی ذوالفقار علی اپنی موٹر لے کر آ جاتے اور انہیں باہر گھمانے لے جاتے۔ رات کو علامہ صاحب کس وقت سویا کرتے تھے؟ شام کو احباب کی محفل جمتی۔ چودھری محمد حسین ہمیشہ سب سے آخر میں رخصت ہوتے۔ مجلس عموماً 10 بجے برخاست ہوتی۔ اس کے بعد علامہ چودھری محمد حسین کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اس دن کے تازہ اشعار سنایا کرتے تھے۔ چودھری حسین صاحب عموماً کتنی دیر تک ٹھہرے رہتے تھے؟ رات 12 سے 1 بجے تک۔ اس کے بعد علامہ صاحب سونے کے لیے لیٹ جاتے، لیکن بمشکل 2 یا 3 گھنٹے سو کر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے۔ کیا علامہ صاحب کبھی غصہ کرتے تھے؟ وہ بہت نرم دل اور مہربان طبیعت کے مالک تھے، بہت کم غصہ کرتے، لیکن اشتعال میں آ جاتے تو خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ مجھے ان کی نرم دلی کا ایک قصہ یاد ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں چور گھس آیا۔ ہم میں سے کسی نے چور کو پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی۔ علامہ صاحب نے اس کا ہاتھ روک دیا اور کہا، چور کو مت پیٹو۔ یہی نہیں بلکہ اسے کھانا کھلایا اور آزاد کر دیا۔ کیا تہجد پابندی سے پڑھتے تھے؟ جی، تہجد پابندی سے پڑھتے تھے۔ تہجد کے بعد کیا معمول تھا؟ اس کے بعد ذرا دیر کو لیٹے رہتے۔ فجر کا وقت ہو جاتا تو دوبارہ نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ کیا اشعار کی آمد رات کو بھی ہوتی تھی؟ جی ہاں، راتوں کو بھی شعر گوئی کرتے۔ عموماً یہ کیفیت ان پر رات کے 2 یا 2:30 بجے کے درمیان طاری ہوتی۔ جب بھی ایسا ہوتا تو مجھے آواز دیتے اور بیاض اور قلم دان طلب کرتے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے خیالات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، شعراء اقوام میں جان پیدا کرتے ہیں۔ ملٹن، شیکسپیئر، بائرن وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمت کی ہے۔ کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک انگریز کا ذکر کیا ہے۔ اسے جب شیکسپیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا، میں شیکسپیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا۔ گو میرے پاس سلطنت نہیں ہے، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے گزر جانے کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے۔ وہ بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے، لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاست دان بھی تھے۔ مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔ معزز ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے تمام قومی ہیروز کے نام پر ویڈیوز بنائیں تاکہ ہماری نئی نسل اپنی تاریخ سے باخبر رہے۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔